خوبیاں، بزرگی اور بڑائی اللہ رب العزت والجلال کی ذات کو سزاوار ہے۔ درود، سلام، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت والجلال نے سارے عالم کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا۔ اس وقت امت کے اندر جو سب سے بڑی وجہ فتنے کی ہے، ویسے تو امت میں ظاہری فتنے بھی ہیں اور اندرونی فتنے بھی ہیں، لیکن عقائد کے فتنے میں سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ جو فتنوں کو تباہ کرنے والی اور ختم کرنے والی جو کتاب ہے، اس کتاب کو امت اپنی مرضی سے پڑھتی ہے۔ اس کے لیے اس امت کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے قواعد اور ضوابط بھیجے، یہ امت ان قواعد اور ضوابط کے پابند نہیں ہے، بلکہ یہ امت کتاب کو، اللہ کے قرآن کو ایسے سمجھتی ہے کہ جیسے اس کا دل چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 131 میں، 151 میں، سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 113 میں، اور سورہ احزاب سورہ 33 کی 34 میں، اور سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن کی تعلیم تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے، کتاب کی تعلیم تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے۔ اللہ کا رسول تمہیں کتاب کی تعلیم دے گا اور تمہیں بتائے گا کہ اللہ کی کتاب کو کیسے سمجھنا ہے۔ آج آپ دیکھیں بڑے پیمانے پر فتنے اور بڑے پیمانے پر جو اس وقت امت کے اوپر آزمائشیں ہیں، وہ علمی آزمائشوں میں سب سے بڑی آزمائش یہ کہ ہر آدمی قرآن کو اپنے مزاج کے مطابق سمجھتا ہے۔ اس کے پاس اس کے کوئی ضوابط نہیں ہے، کوئی اس کے پاس جو ہے اس کے کوئی قوانین نہیں ہے، یعنی کوئی رولز اور ریگولیشنز اس کے پاس جو ہے وہ نہیں ہے جس کو وہ فالو کرے۔ تو بڑا ضروری ہے کہ امت کے اس مسئلے کے حوالے سے چند منٹوں کے اندر میں خلاصہ کر کے آپ کو یہ بتاؤں کہ اللہ رب العزت والجلال کی کتاب کو سمجھنے کا اللہ تعالیٰ نے کیا طریقہ بتایا۔ ایک تو ہوتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں اپنے ذہن سے، اور ایک وہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کتاب کو ایسے سمجھنا ہے۔ تو بتائیے بہتر کیا ہے؟ کیا اپنی مرضی سے قرآن کو سمجھنا بہتر ہے یا اس طرح سمجھنا بہتر ہے جو اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ایسے سمجھو؟ تو اس حوالے سے چند موٹی باتیں قواعد کے اعتبار سے میں رکھنا چاہتا ہوں، اور مقصود صرف اللہ رب العزت کی رضا ہے، تاکہ قواعد آپ کے تک پہنچیں، تاکہ رمضان کا مہینہ ہے، آپ قرآن کو سمجھیں تو ایسے سمجھیں جیسے کہ اس کو سمجھنے کا حق ہے، جیسے کہ قرآن مجید کے سمجھنے کا حق ہے۔ دیکھیں قرآن مجید یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بتایا ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی رد و بدل نہیں کر سکتا، یہ محفوظ ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کتاب کو، اس قرآن کو اور اس حدیث کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت ہمارے اوپر ہے۔ اب جب محفوظ کس طریقے سے ہوگا یہ قرآن؟ محفوظ اس طریقے سے ہوگا کہ اس کا ایک ایک قانون اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں خود نے سمجھایا، یا پھر ایک ایک قانون کی تفصیل اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے سمجھائی ہے۔ تو قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے پہلا بنیادی قاعدہ یہ ہے کہ قرآن کو قرآن کے ذریعے سمجھا جائے۔ اب سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ قرآن مجید کو قرآن مجید کے ذریعے سمجھا جائے، کیونکہ قرآن مجید جو آپ کو سمجھائے گا وہ سب سے معتبر ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کی ایک آیت نازل ہوتی ہے، اس کا ذکر سورہ انعام کے اندر ہے اور 6ٹھی سورت ہے یہ، اور آیت نمبر جو ہے وہ 82 ہے، 82۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جن کو ہم نے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے اندر ظلم نہیں ملایا، ان کے لیے امن ہے اور یہ لوگ 100% ہدایت یافتہ ہے۔
امام بخاری صحیح بخاری کتاب الایمان جلد نمبر 1 چیپٹر نمبر 3 حدیث کا نمبر 32، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون ایسا شخص ہے کہ جس نے اپنے آپ پر ظلم نہ کیا ہو؟ ہر کوئی ظلم کرتا ہے اپنے اوپر۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم نہیں کیا ان کے لیے امن ہے۔ تو اے اللہ کے رسول کیا اب ہمارے لیے امن نہیں ہے؟ کیا ہم بے امنی کی زندگی گزار رہے؟ اب ہمارے لیے تباہ کاریاں ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو ظلم، یہ وہ ظلم ہے جو لقمان نے اپنے بیٹے سے وصیت کی تھی، جس کا ذکر سورہ لقمان سورہ نمبر 31 اور آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹے شرک مت کرنا، یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو پتہ چلا سورہ انعام کی آیت کی تفسیر اللہ رب العزت کے کلام سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 نے کر دی۔ اب سمجھ رہے میری بات کو؟ مشکل تو نہیں ہے نا سمجھنا۔ سورہ انعام کی آیت کے اندر لفظ ظلم تھا، صحابہ اکرام نے سمجھا کہ یہ ظلم سے مراد ایک دوسرے پہ ظلم کرنا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ظلم سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک ہے، کیونکہ اس کی تفصیل سورہ لقمان کے اندر اللہ نے بتا دی ہے۔ تو کیا قاعدہ نکلا کہ قرآن مجید کی آیت کو اگر سمجھنا ہے تو قرآن مجید کی آیت کو قرآن مجید کی آیت کے ذریعے سمجھا جائے۔ دوسری بات، قرآن مجید کو اگر سمجھنا ہے تو اگر قرآن مجید کی آیت کے اندر اس بارے کے اندر کوئی حکم نازل نہ ہوا ہو تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھنا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 187 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رمضان کی راتوں میں، رمضان کے دن جب روزہ کھل جائے کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ نہ ہو جائے۔ اب دھاگا تو ہم اس کو کہتے ہیں نا، عربی میں خیطن دھاگے کو کہتے ہیں اور خیاط عربی میں کہتے ہیں درزی کو، تو خیط کہتے ہیں دھاگے کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ نہ ہو جائے تب تک کھاؤ پیو۔ اب ایک صحابی عدی رضی اللہ تعالی عنہ، یاد رکھیں کہ وہ عربی جانتے تھے، وہ عربی کے ماہر تھے، عربی جانتے تھے، پیدا ہی عربوں میں ہوئے تھے، عربی نسل تھے۔ انہوں نے کیا کیا کہ 2 دھاگے جس سے ہم کپڑے سیتے ہیں، 2 دھاگے لے لیے سادے دھاگے اور اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے اور رات کو سو گئے۔ اب صبح اٹھتے تو دیکھتے کہ یار یہ دھاگا کب رنگین ہوگا، کب سیاہ اور کب سفید، کب سیاہ سے الگ ہو جائے گا سفید اور سفید سے کب سیاہ دھاگا ہو جائے گا، یہ رنگ کب تبدیل ہوگا۔ پوری رات انتظار کیا، دھاگے تبدیل نہیں ہوئے، حالانکہ قرآن کے مفہوم کو سمجھ رہے ہیں۔ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے ممتاز نہ ہو جائے، الگ نہ ہو جائے۔ اب انہوں نے کوشش کی، دھاگا تو رنگین ہوا نہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے ممتاز نہ ہو جائے تب تک کھاؤ پیو۔ اللہ کے رسول میں نے یہ 2 دھاگے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے، اللہ کے رسول نہ دھاگا کالا ہوا نہ دھاگا سفید ہوا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس بات کے اوپر، اس عمل پر مسکرا دیا آپ بھی مسکراتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا تو آپ بھی مسکرا دیں، اللہ آپ کو اجر دے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا ادھی کیا بات ہے تمہارے تکیے کی کہ تمہارا تکیہ اتنا وسیع ہو گیا کہ یہ دونوں دھاگے جو آسمان پر نظر آنے والے تھے وہ تیرے تکیے کے نیچے آ گئے۔ آپ نے فرمایا نہیں ادھی، اس سے یہ مراد نہیں ہے جو تو سمجھ رہا ہے، اس سے تو وہ ہے جو آسمان کی کناری پر، یعنی فجر صادق اور فجر کاذب جو ہوتی ہے کہ ایک فجر کی نشانی پہ بندہ کھائے پیے اور ایک فجر کی نشانی پر بندہ نماز پڑھ لے، جس میں کھانے پینا ہے اس میں فجر کی نماز حرام ہے، اور جس میں نماز فجر پڑھنی ہے تو اس میں کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں آسمان کی کناری پر باریک سی جو ہے وہ سیاہی آ جاتی ہے مغرب کے وقت، اب جو ہے روزہ رکھنا حرام، کھاؤ پیو۔ اور صبح فجر صادق کے پہلے جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ آسمان کے اوپر ایک باریک سی جو ہے وہ ہلکی سی آپ کو سفیدی نظر آ جاتی ہے دھاگے کی نما، بس اس وقت جو ہے وہ سمجھ لیں کہ اب آپ کو کھانا پینا بند، نماز کی تیاریاں کریں۔
تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ ایک صحابی نے ایک مسئلے کے اندر اپنا فراست والا معاملہ لیا، لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے قرآن کی آیت کو سمجھ نہیں سکے تو کس کے پاس آئے؟ اللہ کے رسول کے پاس ہے۔ آپ سوچیں کہ اگر یہ صحابی اپنے ذہن سے انہوں نے ایک مسئلہ لیا تو غلطی ہوئی نا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام سے بھی قرآن فہمی میں غلطیوں کا ہونا ممکن ہے، لیکن جب کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو فوراً قرآن کی ہی طرف رجوع کیا جائے یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف رجوع کیا جائے۔ سورہ انشقاق 84 سورت نمبر ہے، 84 سورت نمبر اور آیت نمبر 8 ہے، فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا، ان قریب اللہ تعالیٰ لوگوں کا آسان حساب لے گا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سنن ترمذی کے اندر بیان کرتے ہیں کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول یہ آسان حساب ہونے سے کیا مراد ہے؟ حالانکہ اماں عائشہ کون تھی؟ امام زرکشی رحمۃ اللہ علیہ نے اماں عائشہ پر ایک کتاب لکھی ہے، عربی کی کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ بڑے بڑے کبار صحابہ کرام اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس اپنے مسائل کو لے کر آتے تھے، اپنے مسائل پوچھتے تھے کہ اماں یہ مسائل بتائیں، یہ مسئلہ بتا دیں آپ۔ اماں عائشہ قرآن کی ایک آیت کے بارے میں سمجھ نہیں سکی کہ آسان حساب سے کیا مراد ہے، تو انہوں نے بیٹھ کر اپنے ذہن سے کوئی اسکیم نہیں لڑائی، صحابہ اکرام کو جمع نہیں کیا، بلکہ فوراً بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیں اس بارے کے اندر کہ اس مسئلے کے اندر کیا حکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ آسان حساب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی بندے سے کسی گناہ کے بارے میں تفتیش شروع کر دی تو عائشہ سمجھ لے کہ وہ عذاب مبتلا ہو گیا اور اللہ نے ڈانٹ ڈپٹ کر کسی کو چھوڑ دیا، یہ گناہ کیوں کیا، نہیں کرنا چاہیے تمہیں، چلو جاؤ یہاں سے، بس عائشہ کسی کو ڈانٹ ڈپٹ دیا اللہ نے تو سمجھ لو کہ یہ آسان حساب ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ تو ایک طریقہ عزیزان قدر یہ ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ قرآن فہمی کے لیے اگر کسی جگہ پر حدیث موجود نہیں ہے، آیت کی تفصیل کے لیے اور آیت کی تفصیل کے لیے حدیث موجود نہیں ہے، تو ہم کس کو دیکھیں گے؟ ہم سائنسدانوں کو نہیں دیکھیں گے، ہم مولانا کسی اور مفسر کو نہیں دیکھیں گے، ہم کسی اور جگہ پر نہیں جائیں گے، ہم دیکھیں گے جناب صحابہ اکرام کو۔ کس کو دیکھیں گے؟ صحابہ اکرام کو۔ افقہ الناس تھے یہ لوگ، صحابہ اکرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ امت کے اندر سب سے بڑے دین کو جاننے والے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر ایک آیت کے بارے میں سمجھا تھا۔ اسی لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے یجب ان یعلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین اصحاب معنی القرآن کما بین لهم الفاظه، کہ اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام کو قرآن کے معنی بھی ایسے سکھائے جیسے کہ اللہ کے رسول نے قرآن کی آیات صحابہ اکرام کو سکھائیں، ایک معنی اور ایک الفاظ کو سکھایا۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ایک آیت کی تفسیر پوچھی ہے۔ تو اب بتائیے قرآن کریم کا استاد کون ہے؟ کون؟ قرآن مجید کا استاد کون؟ میں نے ابھی شروع میں آیتیں نقل کی تھی، حوالے بھی دیے تھے میں نے آپ کو 6 حوالے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن کی تعلیم تمہیں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے۔ تو استاد کون ہوئے؟ یعلم، علم یعلم فعل ہے اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر فاعل اور کتاب اور حکمت یہاں پر مفعول ہے۔ تو کتاب اور حکمت کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سمجھایا اور صحابہ اکرام قرآن کو سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا، بڑی زبردست بات بتاتا چلوں میں آپ کو، بس پھر بات کی اختتام کی طرف پہنچتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یہ فرمایا کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ آپ دیکھیں گے کہ لوگ فوج در فوج دین اسلام کے اندر داخل ہوں گے۔ بس اب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں اور استغفار کریں، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا بتاؤ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ صحابہ اکرام نے صحابہ سے پوچھا
امیر المومنین عمر نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ اس آیت کا کیا معنی ہے؟ کسی نے کہا کہ اس کے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فتوحات دے گا لوگوں کو، مسلمانوں کو. کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خزانوں سے نوازے گا. کسی نے کہا کہ لوگ فوج در فوج اسلام قبول کر لیں گے اور سارے عالم کے اندر اسلام پھیلے گا. پھر عمر رضی اللہ عنہ نے ایک چھوٹے صحابی کو جو کہ تفسیر کے اندر امت کے سب سے بڑے مفسر، حدیث کے اندر سب سے بڑے محدث ابو ہریرہ، ٹھیک ہے، اور تفسیر کے اندر سب سے بڑے مفسر سیدنا ابن عباس، جن کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا، دعا کی تھی اللہم علمہ الکتاب، اللہ اس کو کتاب کا علم دے دے. کیا دے دے؟ اس کو کتاب کا علم دے دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی. ابن عباس ابھی چھوٹے تھے، بزرگ صحابہ میں نہیں تھے، لیکن علمی اعتبار سے بڑے بزرگ تھے. ابن عباس سے پوچھا ہاں ابن عباس عبداللہ تم بتاؤ. سارے صحابہ ایک طرف اور ایک چھوٹا صحابی ایک طرف، جن کو پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی تھی کہ اللہ میرے اس صحابی کو اپنے قرآن کا علم نصیب کر دے. بھائی جب اللہ کے نبی نے دعا دی تو اس کا کیا معنی ہے؟ دعا قبول ہوئی نا، دعا دے دی اللہ کے رسول نے، دعا قبول ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ صحابی کھڑے ہوتے اور کہتے ہیں امیر المومنین اس آیت سے مراد یہ نہیں ہے جو دوسرے صحابہ لے رہے ہیں، اس سے مراد یہ تھی کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی خبر دی جا رہی ہے اللہ کے نبی کو. اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ آپ کو اطلاع کر رہا ہے کہ اب آپ کی موت کا وقت قریب آ گیا. اب صحابی کا اب فقہ دیکھیں، کتنا بڑا فقیہ تھا یہ بندہ. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نصرت آ گئی، لوگ دین میں داخل ہو گئے، اور اے نبی اب آپ اللہ کی تسبیح بیان کرو، استغفار کریں. کہتے ہیں کہ اس سے مطلب یہ ہوا کہ اسلام امت تک پہنچ گیا، آپ کا کام مکمل ہو گیا، اب استغفار اور تسبیح بیان کریں اور انتظار کریں حتی یأتیک الیقین، یہاں تک کہ آپ کو وفات آ جائے، آپ کو موت آ جائے. اب بتائیے کیا میں اور آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں؟ کوئی سائنسدان پہنچ سکتا ہے وہاں تک؟ کوئی نہیں پہنچ سکتا. یہ صحابی پہنچا. کیوں؟ کہ یہ وہ صحابی ہے کہ جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی. اور اسی طرح سے صحابہ اکرام کے تابعین، ان کے شاگرد جیسے کہ امام مجاہد ہیں، امام مجاہد ابن عباس کے شاگرد ہیں، امام نافع عبداللہ بن عمر کے شاگرد ہیں. امام مجاہد فرماتے ہیں میں نے قرآن مجید کی ہر تفسیر کے بارے میں ابن عباس سے پوچھا ہے. امام ضحاک ہیں، عطا بن ابی رباح ہیں، امام نافعی ہیں، یہ بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے تفسیر کے اندر اپنی رائے نہیں دی بلکہ صحابہ اکرام سے تفسیر سیکھ کر امت کو دیا ہے. تو عزیزان قدر، میں بات کو مختصر کرتا ہوں، زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا، آپ کے بھی دیگر بھی آپ کے امور ہوں گے. قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر کس کے ذریعے کی جائے؟ قرآن کے ساتھ. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ، یعنی قرآن کی تفسیر تفسیر بالقرآن والحدیث. اور تیسرے نمبر صحابہ اکرام کے ذریعے، چوتھا تابعین کے ذریعے، پانچواں تبع تابعین کے ذریعے، اور چھٹا اگر آپ کو عربی لغت کی ضرورت پڑے تو عربی لغت کے حوالے سے بھی آپ مدد لے سکتے ہیں. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے. تو قرآن کی عربی معنی کے اعتبار سے بڑی وسیع ہے. اور کیا قرآن مجید کی بلاغت ہے، سبحان اللہ. قرآن مجید کی بلاغت دیکھیں، میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، بڑا مزہ آئے گا آپ کو اس واقعے میں. علی طنطاوی اپنی تفسیر جواہر القرآن کے اندر 23 جلدوں پر یہ تفسیر ہے، عربی کے اندر ہے. اس کے اندر یہ واقعہ نقل کرتے ہیں. محمد کامل گیلانی وہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑے عالم دین تھے. کہتے ہیں کہ میں ایک مستشرق کے ساتھ تھا. مستشرق کہتے ہیں غیر مسلم جس کو عربی آتی ہو اور وہ علوم شریعہ سے واقف ہو. مجھے کہنے لگا کان میں آ کر، تم بھی یہ مانتے ہو کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے؟ کامل گیلانی نے کہا حفظہ اللہ تعالی، کہتے ہیں کہ ہاں میں مانتا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے، یہ وحی ہے اللہ تعالیٰ کی. کہتے ہیں کہ اچھا، ہنستے ہوئے کہا اچھا. بولا چلو، کامل گیلانی نے کہا کہ چلو تم عربی ماسٹر ہو، ہیں تم تو عربی کے اوپر کمانڈ رکھتے ہو، علوم شریعہ پر کمانڈ رکھتے ہو، چلو میں ایک جملہ بتاتا ہوں،
تم اور میں مل کر اس جملے کی عربی بناتے ہیں۔ اس مستشرق نے کہا بتاؤ کون سا جملہ ہے؟ کامل گیلانی نے فرمایا کہ جملہ یہ ہے کہ جہنم بہت وسیع ہے، اس کے بارے میں جملہ بناؤ۔ کامل گیلانی فرماتے ہیں کہ میں نے اور اس نے مل کر بلاغت اور عربی گرامر کے اعتبار سے محنت کر کے 31 جملے بنائے۔ کتنے؟ 31 جملے بنائے۔ جملے بنانے کے بعد میں نے کہا کہ اب اور کچھ لکھنا ہے؟ اس نے کہا کہ بھائی اپنے پاس جتنا بھی میٹیریل عربی کا تھا نا ہم نے سب بہا دیا ہے، اب اس کے بعد میرے پاس اب کوئی لفظ نہیں ہے کہ جہنم بڑی وسیع ہے، اس کو عربی میں لکھو۔ اس سے لکھا جہنم بڑی وسیع ہے، جو جہنم میں جائے گا وہ نکلے گا نہیں، اور جو جہنم میں جائے گا جہنم اس کے لیے بڑی وسیع ہو جائے گی۔ اس قسم کے اس نے 31 جملے بنائے۔ کہتا ہے اب میرے پاس کوئی جملہ نہیں ہے۔ تو کامل گیلانی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ قاف سورہ نمبر 50 اور آیت نمبر 29 میں فرماتا ہے یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، ہم نے کہا جہنم سے کیا تو بھر گئی، تو جہنم کہے گی اور لاؤ۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم۔ یہ جب عربی بتایا، قرآن کی آیت بتائی ہے سورہ قاف کی، تو کامل گیلانی کے تو سارے ہوش اڑ گئے، اور اس کے مستشرق کے، غیر مسلم کے۔ اس نے کہا کہ ہیں یہ قرآن کی آیت ہے؟ اس نے کہا کہ قرآن کی آیت ہے، دیکھو۔ کہنے لگا اللہ کی قسم اتنے الفاظوں کے اندر وسعت ہے، یہ خیال بھی میرے ذہن میں نہیں آیا، میرے سارے الفاظ ناقص ہیں۔ اور جو یہ آیت ہے یوم نقول لجہنم، ہم قیامت کے دن جہنم کو کہیں گے هل امتلأت، کیا تو جہنم بھر گئی، وتقول هل من مزید، جہنم کہے گی نہیں بھری، اور لاؤ اور لاؤ۔ کہتا ہے وہ غیر مسلمان میں نے آج تک ایسا بھاری جملہ، بھاری عربی نہیں دیکھی۔ کہتا ہے کہ مانتا ہوں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ کیا کہا؟ مانتا ہوں اللہ کا کلام ہے۔ عزیزان گرامی، ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کی آیتوں کو سائنسدان سمجھیں گے، صحابہ نہیں سمجھ پائے۔ جو لوگ یہ دنیا کی تعلیم کو لے کر چلتے، ٹھیک ہے آپ حاصل کریں دنیا کی تعلیم بھی، لیکن یاد رکھیں قرآن سائنسدانوں سے نہیں سمجھا جاتا، قرآن سمجھا جاتا ہے صحابہ سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، تابعین سے، سلف صالحین سے قرآن سمجھا جاتا ہے۔ تو عزیزان قدر، یہ چند باتیں قرآن مجید کے حوالے سے، یہ بڑی مختصر سی بات میں نے کہی ہے، باقی تو اور بہت طویل بحث ہے اس کی۔ مجھے پتہ نہیں ہے یہاں علماء آتے ہیں تو کتنی دیر کے لیے تقریر کرتے ہیں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ مختصر سی بات میں کچھ جملوں کے ذریعے سمجھا دیا جائے۔ تو لہٰذا بس یاد رکھیں کہ قرآن مجید کی تفسیر، اس کا علم وہی معتبر ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ویلڈ کیا اپنی زندگی میں۔ سمجھ رہے بھائیوں؟ اس کے علاوہ آپ کا ذہن، میرا ذہن، اپنی رائے دینا تفسیر میں، رائے دینا اپنی تفسیر میں۔ ایک بندہ رائے دے رہا ہے، کہتا ہے کہ یہ تورات ہی قرآن ہے، رائے دے رہا ہے۔ محمد شیخ، آپ نے نام سنا ہوگا، میں نے کئی تقریریں کی اس کے خلاف، الحمدللہ۔ اور بھائی تورات الگ کتاب ہے، قرآن الگ کتاب ہے۔ تورات کا تتمہ انجیل ہے، اور انجیل کا تتمہ اور تورات کا اور زبور کا تتمہ اور ساری جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی سب کا تتمہ قرآن مجید ہے، الحمدللہ۔ میں آپ کو ایک بڑی خوشخبری سناتا چلوں، بات کو میں سمیٹ رہا ہوں کہ الحمدللہ میری تفسیر بھی قرآن مجید کی آ رہی ہے۔ رمضان المبارک کے امید ہے کہ 22ویں 23ویں روزے کو میری تفسیر جو 30 جلدوں پر محیط ہے، اور اس کی پہلی جلد الف لام میم کے پارے کی تقریباً 750 صفحے پہ الحمدللہ میری تفسیر آ رہی ہے۔ اس کا نام ہے التدبر والبیان فی تفسیر القرآن، التدبر والبیان فی تفسیر القرآن۔ الحمدللہ پہلی جلد الف لام میم کے پارے کی وہ آ رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی جس بھائی کو چاہیے مجھ سے کانٹیکٹ نمبر لے لیں۔ اس کے اندر جو میں نے تفسیر کا منہج رکھا ہے، ایک آیت کا پچھلی آیت سے ربط، دوسرا میں نے اس میں منہج یہ رکھا ہے محدثین کا اصول حدیث، کن کن آیات سے جو ہے انہوں نے ان اصول حدیث کو نکالا۔ جو بھی صحیح حدیث پر طعن ہوتا ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس حقیر اور فقیر نے آیت کی نص دے کر اس آیت کے نیچے اس حدیث کا دفاع کیا ہے، الفاظ معنوں پر بحث کی ہے، آیت کی ترکیب کی ہے، اور الحاد کا رد کیا ہے، غیر مسلموں کا جو آیتوں پر رد ہے اس کا جواب دیا ہے، اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر۔
تو الحمدللہ وہ تفسیر میری پہلی جلد 750 صفحے پر الف لام میم کے پارے کی وہ آ رہی ہے الحمدللہ. اب ہم تیاری کر رہے ہیں سیقول کے پارے کی. انشاءاللہ حرمت والا جو مہینہ محرم الحرام آ رہا ہے، حرمت والے مہینے میں انشاءاللہ اس کی دوسری جلد بھی آ جائے گی سیقول کے پارے کی. تو الحمدللہ الف لام میم کا پارہ آ گیا ہے. جن بھائی کو بھی یہ تفسیر درکار ہو، ابھی آپ جو ہے تقریر کے بعد آپ مجھ سے میرا نمبر لے لیں یا اپنا نمبر دے دیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ انشاءاللہ وہ تفسیر بذریعہ ڈائریکٹ انشاءاللہ تعالیٰ پہنچا دی جائے گی. اس کے علاوہ اللہ آپ کا بھلا کرے، سیقول کا پارے کی تفسیر کے حوالے سے ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے. اور خصوصاً جو ہمارا مدرسہ ہے الاصلاح انسٹیٹیوٹ کے اندر، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ نالا اسٹاپ پر بریلوی حضرات کی جو مین جامع مسجد ہے شکیل کلینک کے ساتھ، اس کے اوپر اس کے ساتھ ہم نے اپنا انسٹیٹیوٹ قائم کیا ہوا ہے. الحمدللہ تقریباً آج تک الحمدللہ 1000 سے زیادہ ہماری جو ہے وہ ایسی خواتین کہ جن کے عقیدے صحیح نہیں تھے، ہم سے پڑھ کر الحمدللہ وہ فارغ ہو چکی ہیں. اور الحمدللہ اہل الحدیث اللہ نے ان کو بنایا، کتاب اور سنت پر آئی ہیں اور آج وہ توحید کا کام کر رہی ہیں. یعنی ایسی جگہ پر ہم بیٹھے ہوئے کہ جو چاروں طرف شرک اور کفر کا گڑھ ہے. تو اس مدرسے کے حوالے سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں آپ سے، اس مدرسے کی ہیلپ کر دیں. ابھی بیچ میں ہمارے ایسے حالات ہو گئے تھے کہ ہم اس در پہ تھے کہ مدرسہ شاید ہم بند کر دیں. ہمارے پاس کرایہ دینے کے لیے استطاعت نہیں تھی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ مجھے کہیں اور نظر نہیں، آپ دیکھیں گے کہ میں کہیں اور فنڈنگ کا اعلان کرتا ہوں. بس رمضان میں ایک آدھی جگہ پر میں بات کر لیتا ہوں، یہ بھی ہمارے اپنے ہی سارے ساتھی ہیں. تو آپ آئیں مدرسہ دیکھیں، آپ خود دیکھیں گے، حیرت زدہ رہیں گے کہ ایسی جگہ پر یہ مدرسہ ہے. تو اس کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ سال بھر کا کرایہ اگر آپ ہمیں کر دیں اس مدرسے کے لیے، 22,000 روپیہ ہم وہ کرایہ دیتے ہیں مدرسے کا. استانیوں کی فیسیں بھی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، اللہ راضی ہو جائے. دیکھیں میری ذات کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو شرک اور کفر کی دلدل میں ہیں. ہمارے پاس آتے ہیں، ہم ان کو توحید سمجھاتے ہیں، عقیدہ سمجھاتے ہیں، اور پھر وہ اپنے گھروں کو ہو جاتی ہیں اور اپنے پوری نسل کو اللہ ان کو ہدایت دے دیتا ہے. میں یہ کہوں گا ہمارے پاس کوئی وسائل نہیں ہے زیادہ، نہ میرے پاس الفاظ ہیں، اتنا کہوں گا کہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. باہر 2 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے آپ مدرسے کے ساتھ تعاون کریں، اللہ آپ سے راضی ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب اور سنت کا فہم عطا فرمائے، اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.